الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم۔ 23 جولائی 2021 کا آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ بقر عید کی خوشیوں سے گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی ادا کی، قربانی کی۔ قربانی کے فلسفے پر میں عید کے بیان میں مختصراً چند گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ قربانی کا یہ عمل ایک عظیم عمل ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، جن کی عقل محدود ہوتی ہے، سطحی اور سرسری سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم قربانی کی جگہ غریبوں کے ساتھ مدد کر لیں، نقد رقم کے ذریعے، یا ان کی دوسری ضروریات پوری کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ ہم خود جانور ذبح کریں اور اس کا گوشت خود کھائیں۔ لیکن دراصل اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمتوں کو، اپنے احکام کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اس نے اپنی بندگی کے لیے مختلف طور طریقے پسند کیے ہیں۔ وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ جب اسے انسانوں کی بندگی چاہیے تھی تو وہ کسی ایک طریقے کو مخصوص کر کے اسی کے مطابق انسانوں کو حکم دیتا کہ میری بندگی کرو، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد تخلیق انسان پورا ہو جاتا۔ مثلا ایک نماز ہی کافی تھی، یا ایک زکوٰۃ ہی کافی تھی، یا ایک روزہ ہی کافی تھا۔ عبادات میں تنوع کیوں پیدا کی اس نے؟ وہ مختلف گوناگون طریقوں سے انسان کی عبودیت اور بندگی آزمانا چاہتا ہے۔ قربانی کا یہ فلسفہ بھی اسی اصول کے تحت، اس نے صدقے کا حکم بھی دیا، غریبوں کے ساتھ تعاون کا حکم بھی دیا۔ وہ زیادہ بہتر جانتا تھا کہ قربانی کے مقابلے میں غریبوں کی مدد نقد پیسوں کے ذریعے کر دی جائے، لیکن پھر بھی اس نے حکم دیا اپنے حبیب کو اور حبیب کے واسطے سے امت کو کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے عبادت کی کسی ایک قسم پر اکتفا نہیں کی، نماز کو بھی فرض کیا، روزے کو بھی فرض کیا، زکوٰۃ کو بھی فرض کیا، حج کو بھی فرض کیا، جہاد کو بھی فرض کیا، اسی طرح اس نے صدقات کا حکم بھی دیا اور قربانی کا حکم بھی دیا۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسرار ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، اور تمام حکمتوں کا، کسی بھی حکم کی تمام حکمتوں کا اور رازوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہماری عقل محدود ہے، ذہن محدود ہے، سوچ محدود ہے، فکر محدود ہے، اور ہمارا علم محدود ہے، ہماری اپنی جو ذات ہے وہ بھی محدود ہے،
تو محدود ذات محدود صفات کے ساتھ کس طرح ان لامحدود حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے جو خالق کائنات جانتا ہے۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن تک انسان کا ذہن پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ ذہن جو ذہن رسا ہو، سطحی ذہن نہ ہو، گہرا تدبر اور گہری سوچ اور گہرا غور و فکر رکھتا ہو، ایسا ذہن پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی میں بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے راز ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک راز بنیادی طور پر انسان کو اس کے انجام کا یاد دلانا ہے، انسان کو اس کی دنیاوی زندگی کا اختتام یاد دلانا ہے۔ یہ صدقہ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ 1000 روپیہ کسی کو صدقہ کر دیں یا 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دیں، اس صدقہ کرنے سے موت یاد نہیں آتی، یا آتی ہے؟ یار موت یاد نہیں آتی۔ لیکن آپ جانور ذبح کرتے ہیں، وہ جانور جو آپ کی طرح ایک جاندار شے ہے اور ایک زندگی رکھتا تھا، اس نے کئی سال اس دنیا میں گزارے، ایک وقت گزارا، اور بالآخر اس کو موت آئی اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دی، روح اس سے نکلی، اس کی بوٹیاں الگ ہوئیں، اس کے جوڑ کھل گئے، اس کا ایک انگ الگ ہوا، اس کا ریشہ الگ ہوا اور پھر فنا کے سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ انجام قربانی انسان کو یاد دلاتی ہے۔ یہ صدقہ سے نہیں ہوتا، غریب کے ساتھ مدد کرنے سے نہیں ہوتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، غریب کی مدد کر لی جائے، غریب کی مدد ہو جائے گی، لیکن انسان کو اس کا انجام یاد نہیں آئے گا، انسان کو اس کی فنا یاد نہیں آئے گی۔ اس راز کے تحت اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا۔ ان بے شمار رازوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت یاد آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو، مزوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ پوچھا گیا کہ لذتوں کو، مزوں کو، عیش و عشرت کو، شہوتوں کو ختم کرنے والی، توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت ہے۔ موت وہ چیز ہے کہ جو تمام لذتوں کو ختم کر دے گی۔ ہم اپنی زندگی میں طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لذیذ سے لذیذ، اور آج کل تو ریسیپیوں کا دور ہے، عجیب و غریب کھانے لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، ان کی ترکیبیں، اور دنیا میں وہ ترکیبیں رائج ہو جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں۔ یہ سویٹ ڈش ہے، یہ نمکین ہے، یہ قورمہ ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، ہزارہ اقسام ہیں۔ اگر کوئی گننے لگ جائے کھانوں کے، جو چیز انسان کے منہ سے اندر جاتی ہے کھانے کے طور پر، لذت کے طور پر، انسان ان ذائقوں کو اور ان کھانوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تمام لذتیں موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے موت آئی، اب نہ قورمے کا مزہ چکھ سکتا ہے انسان، نہ بریانی کا مزہ چکھ سکتا ہے، نہ سویٹ ڈش کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ اس موت نے اس لذت کو توڑ کے رکھ دیا۔ کتنی لذتیں ہیں، یہ تو میں نے ایک لذت کھانے کی شمار کی، بے شمار لذتیں ہیں اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن ان تمام لذتوں کو توڑ کر رکھنے والی موت ہے۔ اب یہ موت جو انسان کی ہر لذت کو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کی کمر توڑ دیتی ہے، اس کو یاد کرنے والی، یاد دلانے کے لیے ایک واعظ کی ضرورت ہے، ایک مذکر کی ضرورت ہے، ایک یاد دہانی کرانے والے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ لذتوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز اس کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ موت کی طرف اس کا دھیان نہیں جانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا مرتی ہوگی لیکن مجھ پر موت نہیں آئے گی، میں جیسا ہوں ویسا ہی ہمیشہ رہوں گا۔
اب اس عظیم سوچ کو زندہ کرنا، اس عظیم حقیقت کو تازہ کرنا، یہ صدقے اور خیرات کے ذریعے نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف قربانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے ہاتھ سے اپنی طرح ایک جیتی جاگتی مخلوق کو ذبح کر دے اور اسے موت کے دریا میں پھینک دے، اور چند دن کے بعد اس جیتے جاگتے حیوان کا، جاندار کا نام و نشان بھی مٹ جائے، انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جائے۔ وہ جانور بھی مزے لے رہا تھا دنیا میں زندگی کے، اس کے لیے بھی وہ موت لذتوں کو توڑنے والی ثابت ہوئی، اور انسان نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر کے اس کو یاد دلایا گیا کہ جس طرح آج اس جانور پر موت آ رہی ہے، یاد رکھ اے ذبح کرنے والے، ایک دن تجھے بھی اسی موت کا شکار ہونا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بہترین قول ہے آپ کا، ایک زبردست فرمان ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ دنیا ہے کیا۔ ہم جس دنیا کو، جس زندگی کو ایک لمبا پروسیجر سمجھتے ہیں، ایک طویل پروسیس سمجھتے ہیں، بلکہ ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا نے ختم ہونا نہیں، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس زندگی پر اختتام آنے والا نہیں، اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کیا چیز ہے؟ الدنیا ثلاثۃ ایام، فرمایا دنیا صرف 3 دنوں کا نام ہے۔ دنیا کتنے دنوں کا نام ہے؟ 3 دنوں کا نام ہے، بس 3 دن سے زیادہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یوم امس، ایک دن وہ ہے جو کل کا تھا، جیسے آج جمعہ ہے، کل کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن۔ فرمایا یوم امس، ایک دن وہ ہے جو کل کا دن تھا، مضا، گزر گیا۔ اور فرمایا کہ وہ جو دن گزرا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں سے اس کا 1 سیکنڈ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ، اس کا 1 لمحہ بھی آپ کے قبضے میں نہ رہا، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جیسے ایک پرندہ آپ نے پکڑا ہو تو جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے قبضے میں ہے، وہ پھر اڑ گیا، اب اس کا 1 پر بھی آپ کے ہاتھ میں نہ رہا، 1 ذرہ بھی اس کا آپ کے ہاتھ میں نہ رہا، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اور آپ کے دسترس سے دور چلا گیا۔ اسی طرح فرمایا یوم مضا، ایک دن وہ ہے جو گزر چکا، یوم امس قد مضا وما بیدک منہ شیء، فرمایا تمہارے ہاتھ میں اس میں سے 1 ذرہ بھی باقی نہ رہا، وہ پورا گزر گیا، نکل گیا ہاتھ سے۔ فرمایا ویوم، دوسرا دن، ویوم غد، دوسرا دن آنے والے کل کا ہے، لا تدرکہ انت لا تدری اتدرکہ ام لا، تو نہیں جانتا، اتدرکہ ام لا، کہ تو اسے پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا۔ کسے معلوم کہ کل کا دن ہمیں مل جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ مجھے یقین ہے کہ کل کا دن مجھے مل جائے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک محلے کے ایک جوان ہٹا کٹا انسان، نہ کوئی بیماری نہ کوئی تکلیف، رات ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، صبح پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اگلا دن نصیب نہ ہوا۔ فرمایا ایک دن وہ ہے ویوم غد لا تدری اتدرکہ انت ام لا، تو نہیں جانتا، تو اسے پالے گا نہیں پالے گا۔ فرمایا ویوم انت فی، 2 دن تو یہ ہے، یہ دونوں دن، ایک دن ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا دن 50-50 چانس ہے، آ سکتا بھی ہے، ہاتھ میں نہیں بھی آ سکتا، کچھ پتہ نہیں، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمارے ہاتھ آئے گا نہیں آئے گا۔
فرمایا وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ، اور تیسرا دن وہ ہے جس کے اندر تو آج موجود ہے، جو آج کا دن۔ فرمایا فَاغْتَنِمْهُ، اے انسان اس آج کے دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مثال بڑی ہو گئی، یوم دن تو بہت بڑا ہے، 24 گھنٹوں کو کہتے ہیں، یا صبح سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک کو کہتے ہیں، یہ تو بہت طویل وقت ہے۔ فرمایا نا 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 نا، تم تو یہ سمجھو گے کہ ابھی کئی گھنٹے باقی ہیں۔ الدنیا 3 ساعات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کو اور مختصر کر دیا، فرمایا زندگی صرف 3 گھڑیوں کا نام ہے، 3 گھنٹوں کا نام ہے، 3 گھڑیاں ہیں۔ فرمایا ساعۃ مضت، ایک وہ گھڑی جو چلی گئی، ابھی تقریباً 1 بجنے والا ہے، قریب ہے، صبح سے لے کر اب تک کے کتنے گھنٹے چلے گئے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 12 بج چکے تھے، اور 12 سے لے کر 1 بجے تک وہ گھنٹہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ فرمایا 1 گھنٹہ وہ ہے جو تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وساعۃ لا تدری اتدرکہ انت، 1 گھنٹہ وہ ہے جو آنے والا ہے، جو ابھی 1 بجے سے شروع ہوگا 2 بجے ختم ہوگا، ہمیں نہیں معلوم یہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہم زندہ رہیں گے، یہ گھنٹہ ہمیں مل جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ گھنٹہ ہمیں مل جائے گا۔ اس گھنٹے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اچانک دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 1 گھنٹہ وہ ہے جو آنے والا ہے، جو تیرے قبضے میں نہیں، جو یقینی نہیں کہ تجھے مل بھی سکے گا یا نہیں، تو اس تک پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ فرمایا وساعۃ انت فیہا فاغتنمہا، اور 1 گھڑی وہ ہے، 1 گھنٹہ وہ ہے جس کے اندر تو ہے، ابھی اس وقت ہے، یہی گھنٹہ ہے تیرے ہاتھ میں، لہٰذا اسے قیمتی بنا لے، اس کو غنیمت سمجھ لے، غنیمت سمجھ لے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ اب تیرے پاس یہی 1 گھنٹہ ہے، فلست تملک الا ساعۃ واحدہ، 1 ہی گھنٹے کا تو مالک، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم 3 بجے 4 بجے 5 بجے، ہم میں سے کوئی یقینی نہیں کہ اگلے گھنٹے ہمیں مل سکیں گے۔ فرمایا فلست تملک الا ساعۃ واحدہ اذ الموت من ساعۃ الی ساعۃ، اس لیے کہ گھڑی گھڑی آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہم بھی مر سکتے ہیں۔ موت کے لیے کیا ہے، چند منٹوں کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے دنیا کی لمبی عمر بتا دی، دنیا اتنی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، یہ تو پھر دنیا لمبی ہو گئی۔ فرمایا دنیا اس سے بھی مختصر ہے، اس سے بھی کم ہے۔ الدنیا 3 انفاس، فرمایا دنیا صرف اور صرف 3 سانسوں کا نام ہے۔ سانس جو انسان لیتا ہے اور نکالتا ہے، سانس لی پھر نکالی، سانس لینے میں شاید 1 سیکنڈ کا وقت صرف ہوتا ہو، سانس نکالنے میں شاید 1 سیکنڈ کا وقت صرف ہوتا ہو۔ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ دنیا صرف 3 سیکنڈوں کا نام ہے، 3 سانسوں کا نام ہے۔ فرمایا نفس قد مضى عملت فیہ ما عملت، 1 سانس وہ ہے جو گزر گیا، تو نے اس میں کچھ کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو ضائع چلا گیا۔ وَنَفَسٌ لَا تَدْرِي أَتُدْرِكُهُ أَنْتَ، 1 سانس وہ ہے جو تجھے نہیں معلوم کہ تجھے مل بھی سکے گا یا نہیں، تو وہ سانس لے بھی سکے گا یا نہیں، اگلے سانس کا پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ موت ہم نے دیکھا، موت سیکنڈوں میں آتی ہے۔ روح نکلتے وقت آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا، کتنی دیر لگی روح کو نکلنے میں؟ آپ نے چھری پھیری، خون نکلا،
اور چند سیکنڈوں کے اندر اندر جانور ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ہے موت کی حقیقت جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، زندگی کی حقیقت اور موت کی حقیقت کہ موت کے لیے زیادہ وقت نہیں چاہیے، بہت کم وقت میں موت آ جاتی ہے اور اپنا کام کر جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا اگلا سانس اس کا تجھے علم نہیں کہ وہ اگلا سانس تجھے مل بھی سکے گا یا نہیں۔ فرمایا وَنَفَسٌ أَنْتَ فِيهِ، اور ایک سیکنڈ اور ایک سانس وہ ہے جس کے اندر تو ہے اس وقت، وہ سیکنڈ جو تجھ پر ابھی ہے اس وقت گزر رہا ہے۔ فرمایا فَاغْتَنِمْهُ، اس کو غنیمت سمجھ لے، اس کو غنیمت سمجھ لے، اس کو قیمتی بنا لے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانس کو قیمتی بنا لے، اس لیے کہ فَلَسْتَ تَمْلِكُ إِلَّا نَفْسًا وَاحِدَةً، تو اسی ایک سانس کا مالک ہے، لا یومن ولا ساعہ، تو دن کا بھی مالک نہیں، تو ایک گھنٹے کا بھی مالک نہیں، بس ایک سیکنڈ ہے، سیکنڈ کا لمحہ ہے، بس وہ تیرے پاس ہے، گزر گیا ہاتھ سے نکل گیا، آنے والے کا پتہ نہیں، بس جو ہے بس اسی کا پتہ ہے کہ جو تجھ پر گزر رہا ہے، جو سیکنڈ۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تو دن اور ایک گھنٹے کا بھی مالک نہیں ہے، لہٰذا فاغتنم فی ذلک النفس الواحد، اس ایک سانس کو غنیمت سمجھ لے، اور فبادر فی ذلک النفس الواحد، اور دوڑ کے آ، اس ایک سانس میں دوڑ کے آ، الی الطاعۃ قبل ان تفوت والی الموت قبل ان تموت والی التوبۃ قبل ان تموت۔ فرمایا جلدی سے اس ایک سانس میں اللہ کی بندگی کی طرف آ جا، اطاعت کی طرف آ جا، مان لے اللہ کی بات، چھوڑ دے بغاوت، قبل اس کے کہ تو یہ سانس تیرے ہاتھ سے نکل جائے، اور توبہ کر لے قبل اس کے کہ تو مر جائے، اور پھر تجھے ایک سانس کی مہلت بھی نہ مل سکے توبہ کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ افضل الاعمال حفظ الاوقات فی هذه الانفاس، فرمایا بہترین عمل کیا ہے کہ ان سانسوں میں انسان اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنا لے، ان کی حفاظت کر لے، ان کی نگرانی کر لے، ان کی نگہداشت کر لے۔ فإن من ضيع وقته فقد ضيع عمره، جس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا فرمایا اس نے اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ تو آج ہمیں قربانی یہی درس دے رہی ہے کہ دیکھو یہ جانور دنیا سے چلا گیا، تمہاری طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا جیتا جاگتا جانور تھا، ایک جاندار تھا، آج تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر کے اس کی موت کا منظر دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح یہ قربانی تمہارے لیے آئینہ ہے تمہاری موت کا، جانور کی موت تمہاری موت کا آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی موت کو دیکھ لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کا استحضار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔